یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ البقرہ کے یہ 13ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ اب اس رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع میں رب کائنات نے اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، یعنی ایسی باتیں جن میں یہ اہل کتاب مبتلا رہے، اس قسم کی باتوں کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یعنی فضول قسم کے سوالوں میں نہ الجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کیے جائیں جیسے سوال یہ قوم بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں سے کرتی رہی۔ یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آتے تھے تو اپنے سلام اور کلام میں اپنے دل کی کدورت نکالتے تھے، ان کے دلوں میں بغض تھا، حسد تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب یہ آپ کی محفل میں آتے تو کچھ الفاظ زور سے کہتے، کچھ دبے لفظ میں کہہ جاتے، یعنی اپنے دل کی خباثت جو ہے وہ نکالتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ آئے تو کہا کہ السلام علیکم، اب لام کو حذف کر گئے، یعنی السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، جس کا مطلب ہے تم پر موت ہو، تمہاری ہلاکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے بھی جواب میں صرف اتنا فرمایا کہ وعلیکم، تم پر بھی ہے، تم پر بھی ایسا ہی ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو ان سے نہ رہا گیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ڈانٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا ہو گیا، کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے بھی جواب میں کیا کہا؟ تو یہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فضول سوالات سے بھی منع فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے گی۔ تو فضول سوال سے بچنا چاہیے، بال کی کھال اتارنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر ڈالا کہ مجھے بتائیں کہ میرا حقیقی باپ کون ہے۔ اب یہ بھی کوئی بات پوچھی، اور بھائی تمہاری ماں نے تمہیں جو بتا دیا کہ فلاں تمہارا باپ ہے، بس تم اس پر یقین کرو، لہذا ایسے سوال کرنے سے بچا کرو۔ اسی طرح سے حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے لیے لوگوں کو مطلع فرما رہے تھے تو ایک شخص نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ سوال کر ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال فرض ہوتا ہے، پھر تمہارے لیے مشکل ہوگی، تم عمل نہیں کر سکو گے، لہذا فضول سوال کرنے سے بچا کرو۔ تو یہاں اسی قسم کی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ 2 رکوع میں، یعنی یہ 13واں 14واں رکوع اسی طرح سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو۔ یہ راعی کا جو لفظ ہے عین کے ساتھ، یہ چرواہے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ راعنا، اے ہمارے چرواہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرما رہے ہوتے تھے تو اہل ایمان کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ اس طرح سے راعنا فرماتے تھے۔
یعنی ہماری طرف توجہ دیجیے. تو یہ زبان کو جھٹکا دے کر اس طرح سے بولتے تھے کہ آپ کی تحقیر ہو، آپ کی عزت میں کمی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لفظ سے ہی منع فرما دیا کہ جس کو یعنی مختلف آواز سے بولا جا سکتا ہو. تو اے ایمان والو، تم رائنا مت کہا کرو، وقول انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو کہ اے ہمارے پیغمبر ذرا ٹھہریے، ہمیں بات سمجھنے دیجیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے. واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، توجہ سے سنا کرو. یعنی یہ نوبت ہی نہ آئے کہ بات دوبارہ کرنی پڑے، توجہ سے سنا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اہل ایمان یہ کیفیت بھی بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ اس طرح سے بیٹھتے تھے صحابہ کرام کہ اگر ان کے سروں پر پرندے بھی آ بیٹھے تو ان کو خبر نہیں ہوتی. یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے. اور یہی ہمیں عام محفلوں میں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس مجلس میں بیٹھے ہیں پوری توجہ کے ساتھ بات کریں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. یعنی جو یہ حرکت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑی سزا ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، یہ منکرین حق جو ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ نہیں چاہتے. ما یود الذین، یہ لوگ ہرگز نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو. یہ تو تمہارے لیے بدخواہ ہے. یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے خیر نازل ہو. اور خیر نازل جبھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جب لوگ خیر کے طلبگار ہوتے ہیں، جب اپنے آپ کو خیر کا مستحق بناتے ہیں. تو جب غلط سوچ ہو، غلط فکر ہو، تو اللہ کی طرف سے بھی پھر کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے. یعنی ان کے دلوں میں قدرت یہ ہے کہ یہ پیغمبر ہماری نسل سے کیوں نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، جبکہ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ سارے پیغمبر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یعنی اس نسل سے آتے رہے ہیں سب کے سب. تو یہ اپنے دلوں میں یہ بھی قدرت رکھتے تھے اور کہتے تھے ہم اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہماری قوم پر نازل ہوا، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. تو یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے سرفراز کر دے اپنی پیغمبری کے لیے، جس کو چاہے چن لے، جس پر چاہے اپنا کلام نازل کرے. یہ تو اللہ کا اختیار ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک، یعنی سارا کا سارا فضل اسی کے اختیار ہے. ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا اسے بھلا دیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اسی جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات جو ہے نا درجہ بدرجہ اپنے بندوں پر نافذ کیے. جیسے کہ شراب کے حوالے سے یکدم شراب کو حرام نہیں کیا بلکہ درجہ وار اس کو حرام کیا. یہ بھی تھا کہ اے ایمان والو تم نماز کی حالت میں نماز کے لیے نہ آیا کرو جب تم نشے کی حالت میں. یعنی آہستہ آہستہ اللہ نے احکامات دیے. تو پہلی آیت جو ہے پھر منسوخ ہو جاتی تھی جب اس کی جگہ دوسری آیت اللہ نازل فرماتا تھا. تو یہ اعتراض کرتے تھے، اکساتے تھے اہل ایمان کو، دیکھو یہ اللہ نے فرمایا تھا اب یہ فرما دیا. تو یہ ہے کہ اللہ کو اختیار ہے، جس حکم کو چاہے نافذ کرے، جس کو چاہے واپس لے لے. یہ اللہ کا اختیار ہے. علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو قدرت حاصل ہے اپنے ساتھ تمام احکامات. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی فرما روائی. یعنی وہ پورے عالم کا، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، فرما روا ہے، وہ جو چاہے سو کرے. لہذا کسی کو حق نہیں کہ اس کے کاموں پر کوئی اعتراض کرے.
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی ہے نہ مددگار، تمہارا حقیقی سرپرست اور حقیقی مددگار صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، ہر لمحے ہر معاملے میں ہر وقت ہمیں تیری مدد درکار ہے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسولوں سے اسی طرح سے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کرتے تھے اس کی قوم کے لوگ۔ آپ جانتے ہیں ابھی پیچھے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ گزرا ہے، کس طرح سے طرح سے سوال کرتے رہے بار بار کہ گائے کیسی ہو، عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، یعنی اس طرح سے۔ اور بھائی جب گائے کا حکم دے دیا ذبح کرنے کا تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن بار بار سوال کرنے سے تم خود ہی مشکل میں جو ہے وہ پھنستے تھے۔ تو اے لوگوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسولوں سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یاد رکھو جس نے ایمان کے بعد اسے کفر سے بدل ڈالا تو کیا ہوا؟ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو راہ راست سے بھٹک، راہ راست سے دور نکل گیا۔ ایمان لانے کے بعد کفر کی سی حرکتیں کرنا یہ تو پھر زیب نہیں دیتا، ایمان کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ جب ایمان لے آئے تو پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرو، پھر کفر کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ تو بھٹک کر دور نکل گیا راہ راست سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دے کے توجہ دلائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار اہل ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرما، یا اللہ دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا، یا اللہ دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری فوج کی سرگرمیوں میں برکت عطا فرما، ظالموں کی تدبیروں کو ناکام فرما، تو ہی ارادوں کو نیتوں کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم کمزور ہیں تو کبھی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔